اجازت ہے؟ اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، پھر معجزہ کتاب کا اترا جہان میں، اللہ بولتا ہے علی کی زبان میں، یکساں مزاج باطن و ظاہر یہ معجزہ، خلق حسن سے دب گئے قاہر یہ معجزہ، امی ہے اور علوم میں ماہر یہ معجزہ، اتنا بڑا تاریخی لنگر خان بزرگ خاندان رسالت حضرت ابو طالب کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے ان کے بھتیجے، ان کے لال، ان کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد پر آپ نے لنگر سجایا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، یکساں مزاج باطن و ظاہر یہ معجزہ، امی ہے اور علوم میں ماہر یہ معجزہ، امی ہے اور علوم میں ماہر یہ معجزہ، خلق حسن سے دب گئے قاہر یہ معجزہ۔ مصر بھائی مصرع پڑھ رہا ہوں، جاؤ کھائے اور لٹائے جواہر یہ معجزہ، جاؤ کھائے اور لٹائے جواہر یہ معجزہ، سخنور بھائی بیٹھ جاؤ کھائے اور لٹائے جواہر یہ معجزہ، یکساں ہے دہر اصل ہے بے طریق سے، کاٹا قمر کی ڈھال کو انگلی کی تیغ سے، کاٹا قمر کی ڈھال کو انگلی کی تیغ سے۔ حضرات آئیے، کیا تلاوت کلام پاک فرمائی، کیا عمدہ انداز، کیا لحن، کیا آواز، کیا لہجہ، کیا انتخاب، کیا انداز، کیا جلال، کیا جمال، کیا کمال، کیا رنگ، کیا ڈھنگ، کیا صفائی، کیا آواز، کیا نئے، کیا لئے، عجیب و غریب انداز قسم خدا کی، وہ آسمان سے اترا کتاب کی صورت زمین پہ پھیل گیا انقلاب کی صورت۔ تو میرے نبی کریم کی شان میں ان آیات کا انتخاب کر رہے تھے، یہ تین آیتوں والی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چاہے سورہ والتین ہو، چاہے سورہ والعصر ہو، چاہے سورہ کوثر ہو، یہ سب وہ آیتیں ہیں جو سورہ اقرا کے فوراً بعد مکہ میں نازل ہوئیں اور اس کے بعد تمام آیتیں نازل ہوئیں، بلکہ یہ آیتیں جن کا انتخاب انہوں نے کیا ہے یہ وہ ہے کہ پورے قرآن اسی کی تشریح ہے۔ میں اتنے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ گویا سناپسس ہے قرآن کریم کی کہ اس کے بعد انہی خطوط پہ کیا کرنا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی پہلی بار آیا، اور پھر مدینے میں جو آیتیں نازل ہوئی اس میں اس کی تشریح ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو حضور کے سینے پہ ابتدا میں نازل ہونے والی آیتیں تھیں، انہی آیتوں کی تلاوت آپ نے فرمائی، یہ عالم دین کا انتخاب ہے، اور اسے اتنے انداز سے پیش کیا۔ یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے فصل، اول کا مطلب ہوتا ہے پہلی، پیغمبر آخری ہے، فصل پہلی ہے، فصل پہلی ہے۔ آپ شان دیکھئے قسم خدا کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فصل بتا رہی ہے کہ اب اس کے بعد جو امامت ہے وہ بلا فصل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ بڑی کیا علماء کرام، اب آپ دیکھیں یہ ان کی موجودگی میں مجھے بھی بڑا لطف آئے گا، تھوڑی سی باتیں کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ جو کچھ ہے وہ میرے نبی کی وجہ سے ہے، اور صرف قرآن نہیں، توریت میں میرے نبی کو وحید کہا گیا، زبور میں ماہی کہا گیا، انجیل میں احمد کہا گیا، قرآن میں محمد کہا گیا، اور ہم اپنے دین کے اعتبار سے محمدی ہیں، اپنی شان کے اعتبار سے حیدری ہیں، اپنی پہچان کے اعتبار سے حسینی ہیں، اپنے مسلک کے اعتبار سے جعفری ہیں۔ یہ میں نے ایک بات میں کئی باتیں کہہ دی، آج ایک ولادت نہیں ہے، دو ولادتیں ہیں، پہلا بھی صادق ہے اور چھٹا بھی صادق ہے، یعنی ایک وہ جس کے رسالت شجہار، دوسرا وہ جو امامت کی مسدس کی بیعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹا امام بھی آیا ہے، آخری پیغمبر بھی آیا ہے، تو یہ دونوں نسبتوں سے ہمیں مبارکباد دینی ہے، اور دونوں صادق ہیں۔ اس کا مطلب آج دو صادقات آگے بتا رہے ہیں کہ میری امت کا ایک بھی آدمی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا پیغام ہے کہ جو امامت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے صادق کا ماننے والا ہو، اس کی شان کیا ہونی چاہیے، اور یہ پوری کائنات رسول کے لیے بنائی گئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میں اپنے نبی کے بارے میں کیا عرض کروں، اور دنیا بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ دیکھیے ایک پیغمبر ابراہیم کو بچانے کے لیے ایک دمبا آ گیا، مسلمان خود قربان ہو جا رہا ہے دمبے کے نام پہ، بقرعید منا رہا ہے، ایک نبی کو بچانے والا دمبا سمجھ میں آیا، 1.25 لاکھ نبیوں کو بچانے والا کنبا سمجھ میں نہیں آیا۔ دمبے کو ماننے والوں کنبا بھی نبی کا ہے،
یہ سمجھ لیجیے آپ، مدینے کی گلیاں، طیبہ کی گلیاں، ہم اس پہ اپنی جان دے رہے ہیں۔ طیبہ کی گلیاں کتنی سہانی کیوں؟ اس لیے کہ ان پیاری پیاری نبیوں میں میو میو ہمارا نبی پنیا پنیا چلتا تھا، اور اس کی پنڈیاں اس پہ چلتی تھی، تو اس پہ آپ جان قربان دے رہے ہیں کہ جن گلیوں میں ہمارا نبی چلا اس پہ ہم جان دے دیں گے، جن گلیوں میں چلا اس پہ جان قربان، جس گودی میں پلا اس کو ہم مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت ابو طالب کی آغوش کو سلام کیجیے۔ آئیے یہ سلسلہ میں آگے بڑھا رہا ہوں، ہمارے پاس مقامی شورا ہے، بیرونی شورا بھی ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ ہمارے سبحانور بھائی وہاں بیٹھے ہیں، میسم بھائی وہاں بیٹھے ہیں، آپ کا انتخاب ہے بھائی، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، مگر ہاں جی چاہ رہا تھا ان سب کو بھی سنا جائے، لیکن محسن علی سہیل صاحب وہاں موجود ہیں۔ ابتدا ہم کریں گے حسن اصغر صاحب سے، اور ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ وہ ہے کہ ہم ایک کوزے سے ہی اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، سمندر تو موجود ہے ہی، تو جناب حسن اصغر صاحب تشریف لے آئیں گے، اس لیے کہ اصغر وہ نام ہے۔ دیکھیے اس خیرانے میں جو ہے وہ اپنی شان میں پیغمبر ہے، کوئی حسن کا پیغمبر، کوئی حوصلوں کا پیغمبر، کوئی اذان کا پیغمبر، کوئی شباب کا پیغمبر، کوئی وفا کا پیغمبر، اور علی اصغر تبسم کا پیغمبر۔ آئیے خادمائے رنگ و نکھت کی بڑی توقیر سے خل کی خوشبو کا سرمایہ اٹھا کر لے گئی، جس پہ لکھا تھا محبت نے علی اصغر کا نام، تتلیاں کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گئی۔ میں ایک بار پہلے مبارکباد دے دوں انجمن علمدار حسینی کو، ایرانیوں کو، کہ انہوں نے کس محبت سے اس محفل کو سجایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں کی تہذیب کی خالین ہم ہمارے قدموں میں اگر آ جائے تو یہ عجیب و غریب شان ہے، تو اس نے آج یہ پورا دور تک کا انداز ہے، اور پھر لوگ مومن پارہ سے لے کے یہاں تک سب آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ خاص طریقے سے مہدی بھائی ہمارے جس سادگی سے کام کرتے ہیں۔ مہدی کا مطلب یہ ہے کہ غائب رہے، اس لیے وہ کبھی بھی فرنٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے نام کا اثر یہ ہے کہ وہ غیبت میں رہے، تو وہ چھپ کے کام کرتے ہیں، کبھی فرنٹ پہ آ کے داد و تحسین نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم تو غیب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم مانیں گے کہ کس حوصلے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اور میں 4 مصرے کے ساتھ بات کو مربوط کروں گا۔ دیکھیں اتنی دور بیٹھنے کی نہیں ہوگی، آگے کو تشریف لے آئے آپ، اللہ آگے جگہ ہے، جگہ بن جائے گی۔ کر سکو گے وجود سے انکار، کر سکو گے وجود سے انکار، سامنے وہ اگر نہیں آتے، پہلے سایہ نظر نہ آتا تھا، اب محمد نظر نہیں آتے، تو ہمارے مہدی صاحب